بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی اس چھٹی نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید کا ہم رمضان کے اس مہینے میں کوشش کرتے ہیں کہ کچھ حصے کا مطالعہ کریں تاکہ اس رمضان کے مہینے کی جو اصل برکت ہے اور اس کی اصل رحمت ہے اس سے کچھ حصہ ہم بھی حاصل کر سکیں۔ قرآن مجید جو ہے وہ رمضان جو ہے وہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید اس پہ نازل ہوا اور ہم روزے اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ کا اس نعمت پہ شکر ادا کریں۔ خواتین حضرات، آج قرآن مجید کے جس حصے کا ہم مطالعہ کریں گے یہ ایک بہت ہی جامع اور کمپریہنسو تعارف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا۔ سورہ حشر کی یہ آخری 3 آیات ہیں۔ اکثر آپ نے ان آیات کا مطالعہ بھی کیا ہوگا۔ قرآن مجید کا یہ وہ حصہ ہے جو نمازوں میں بھی بہت پڑھا جاتا ہے۔ ہمارے جو مساجد کا ائمہ حضرات ہیں وہ بھی اس حصے کو بہت قرات کرتے ہیں، اور یہ خواتین حضرات اس لحاظ سے جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت ایک مفید حصہ ہے کہ اف یو وانٹ ٹو انٹروڈیوس یور سیلف ٹو گاڈ، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم ان کی ذات کو نہیں جان سکتے۔ وی ہیو نو مینس آف نوئنگ ہز بینگ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے جاننا ہے تو میری صفات کے ذریعے سے آپ مجھے جان سکتے ہیں، اور یہ صفات وہ ہیں خواتین و حضرات کہ جو بہت ہی کمپریہنسو اور جامع طریقے سے سورہ حشر کے اس مقام پہ بیان ہوئی ہیں، اور یہ آپ کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا کرتی ہیں اور ایک ایسا جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جس خدا کا تصور آپ کے باطن میں تھا، آپ کی انٹیوشن میں تھا، وہ خدا بالکل مشہود ہو کے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے قرآن مجید سے بھی اور قدیم صحائف سے بھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا جو وہ بیان کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان صفات کا ایک بہت چھوٹا پرتو، ایک بہت چھوٹی ریفلیکشن ہمارے اندر بھی ہم پیدا کر سکیں۔ انسان جو ہیں وہ خدا کی اس ریفلیکشن کا مظہر ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جن صفات سے خود خداوند تعالیٰ متصف ہیں، ظاہر ہے ان صفات کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے اس باتمام اور کمال درجے میں، لیکن ایک نوعیت میں، ایک طریقے پہ، ایک حد تک وہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم قرآن مجید کے اس حصے کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، آغاز شروع کرتے ہیں۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں، آیت 22، 23 اور 24۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ یعنی یہ جو تصویر ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن ہے، یہ آبویسلی ہم سب لوگوں کو اچھی طرح سے اس کے بارے میں معلوم ہے کہ تنہا ہمارا جو معبود ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے اپنے دوسرے معبود بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ان کے بارے میں قرآن یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ افتراء ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے کوئی پارٹنرز ہوتے، کوئی ایسوسیٹس ہوتے تو خداوند تعالیٰ خود اس کے بارے میں اطلاع دیتے۔ ان دی ایبسنس آف اینی سچ انفارمیشن، یہ آپ خود گھڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عالم الغیب والشہادہ، وہ غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ غائب اور حاضر یہاں انسان کی بنیاد پہ ہے، نہیں انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کے کہا گیا کہ آپ کا جو چھپا ہوا ہے اور آپ کا جو علانیہ ہے وہ دونوں سے واقف ہے۔ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے کہ انسان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ خداوند تعالیٰ سے چھپی نہیں رہ سکتی۔ انسان کی جو بھی بات ہے، جو چاہے وہ نہایت خانہ دل میں ہو، چاہے وہ آپ کی انٹینشن میں ہو، چاہے وہ آپ کے خارج میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر عمل سے پوری طرح واقف ہیں۔ اور رمضان سے بڑا کوئی مہینہ شاید نہیں ہے اس ریمائنڈر کے لیے، اس یاد دہانی کے لیے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب ہم چھپ کر بھی اللہ تعالیٰ کی اس خصوصیت کا، اللہ تعالیٰ کی اس پہلو کا، اس علم کے پہلو کا ادراک رکھتے ہیں، اور چھپ کر بھی ہم نہیں کھاتے یا چھپ کر بھی ہم نہیں پیتے، ہمیں یہ معلوم ہے کہ خداوند تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان ایک بہت زبردست ریہرسل ہے اس چیز کی کہ ہم اپنے اعمال میں جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، نو ون از واچنگ اس، ہم پھر بھی خداوند تعالیٰ کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، خدا سے نہیں چھپ سکتے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا حوالہ دیا، هو الرحمن الرحیم، یعنی وہ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ دونوں جو الفاظ ہیں بعض دفعہ لوگ ان کو ہم معنی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس ہے۔ دونوں obviously رحم سے بنے ہوئے ہیں، دونوں کا میں مرسی کا، اللہ تعالیٰ کے رحم کا
جو ایسپیکٹ ہے وہ پایا جاتا ہے، لیکن دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کا جو جوش ہے اس کے اندر جو ایک ہیجان ہے، اس کے اندر جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹمولشیسنس ہے، وہ بیان ہوئی ہے، اور رحیم میں اس کا دوام، اس کی ایٹرنل حیثیت بیان ہوئی ہے. یعنی یہ بتانے کے لیے کہ عام طور سے جب کوئی چیز جوش میں یا ہیجان میں کی جاتی ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایسی نہیں ہے. اس کے اندر ہیجان پایا جاتا ہے، اس کے اندر جوش پایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوام بھی پایا جاتا ہے. یہ ختم ہونے والی نہیں ہے بلکہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو رحمان اور رحیم جو ہیں یہ خداوند تعالیٰ کی اس مرسی کے ان دونوں اسپیکٹس کو بیان کرتے ہیں کہ اٹ ڈز ناٹ جسٹ وینش آفٹر شوئنگ اٹس ٹریمینڈس ٹمولشیسنس، لیکن وہ رہتی ہے اور آپ کے ساتھ وہ ہمیشہ پابرکاب ہوتی ہے. تو یہ پہلی آیت میں خداوند تعالیٰ کا جو تعارف ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں خواتین حضرات، کتنے امفیٹک طریقے سے اور کتنی مؤثر طریقے سے کرایا گیا ہے. اب دیکھیے آگے ارشاد ہوتا ہے کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. ایک مرتبہ پھر دہرایا گیا اسی بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. there is no one worthy of worship except God. بیکاز وہ ہے کریٹر، بیکاز وہ ہے بنانے والا، بیکاز وہ ہے وجود میں لانے والا. تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر کسی اور کے ہم در کے پہ کیوں جھکیں؟ ہمیں خدا کے آگے ہی جھکنا چاہیے. پھر آگے پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ جو صفات ہیں جو ایک تسلسل سے جتنی آئی ہیں، وہ جتنی زیادہ آپ کو اس مقام پہ نظر آئیں گی اور ان آیات میں نظر آئیں گی، وہ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں ہیں. تو اب دیکھیے کہ جو الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. تو یہ تسلسل کے ساتھ ون آفٹر دی ادر ایڈجیسنٹ طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں. دیکھیے سب سے پہلے جو بات جو صفت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ الملک، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بادشاہ ہیں. ہی از دا ساورن. وہ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے ناجائز سفارش کروانے والا نہیں ہے. ان کی حیثیت ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک کنگڈم کے سربراہ کی ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی ہوتی ہے. وہ کسی بھی دیوی اور دیوتا جیسے کہ اس زمانے کے مشرکین نے بنائے ہوئے تھے، کوئی بھی ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا. خداوند تعالیٰ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ اور جگہوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ حکمت پر بیسڈ ہوتا ہے اور ان کے وزڈم کے ساتھ ساتھ ان کے علم پہ بیسڈ ہوتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کریں اور ان کا کوئی ہاتھ پکڑ سکے یا ان کو کوئی روک سکے، بیکاز وہ بادشاہ ہیں، وہ ساورن ہیں. پھر دیکھیے یہ فرمایا کہ الملک یعنی جو چیز اس کے بعد فرمائی کہ القدوس، یعنی ملک کے بعد جو اگلی صفت ہے وہ قدوس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک ہیں، وہ ہولی ہیں. یعنی کوئی ایسی چیز جو ان کی صفات، ان کی شخصیت کے منافی ہو، کوئی نیگیٹو ایٹریبیوٹ ہو، وہ اس سے بالکل پاک ہیں. تو جس طرح سے تقدس میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے بہت سیکرٹ ہے، بہت سینکٹیفائڈ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں پائی جاتی، تو القدوس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ تمام عیوب سے پاک ہیں، تمام کی تمام خامیوں سے وہ پاک ہیں. اور اس کے نتیجے میں یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ان صفات کا حوالہ دے کے یہ چاہتے ہیں کہ انسان بھی انہی صفات کو فالو کریں. اگر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ صفات اپنی تمام عیوب سے پاک ہیں، تو دیکھیے جس چیز کو وہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے بطور انسانوں کے، ہمیں بھی یہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے جو عیب ہیں وہ کم سے کم ہوں. یعنی ہم خدا کی طرح پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتے کہ تمام عیوب سے اپنے آپ کو پاک کر لیں، لیکن یہ ایک موٹیویشن ہے کہ دیکھیے اپنے آپ کو یو ہیو ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، اے بیٹر ہیومن بینگ، اینڈ دیر از نو بیٹر اے منتھ دین رمضان ٹو میک دس ایفرٹ. کیونکہ یہاں پہ آپ کو اپنے اوپر اچھائی کرنا، اپنے لحاظ سے نیکی کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. آپ سیلف کانشیس ہو جاتے ہیں، آپ اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے بہت محتاط ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے قدوس کی جو صفت ہے یہ ایک بہت غیر معمولی امپیکٹ رکھتی ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں. تو الملک، القدوس، السلام، المؤمن، اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ ہیں کہ وہ سلامتی دینے والے ہیں. یعنی ان کی سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ وہ محفوظ رکھنے والے ہیں. وہ کوئی دوسرے آدمی کے حوالے سے یا جو ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، نہیں. خود اللہ تعالیٰ اس تمام صفات کے باوجود کہ وہ اس کائنات کے بادشاہ ہیں، لیکن وہ کوئی ظالم بادشاہ نہیں ہیں، وہ سلامتی دینے والے ہیں. جیسے ہم دیکھیے نا السلام علیکم جب کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مخاطب پہ سلامتی وش کریں، ہم ان کو یہ بتائیں کہ آپ پہ سلامتی ہو اللہ تعالیٰ کی، آپ سلامت رہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی ذات میں السلام ہوں، میں سلامتی دینے والا ہوں. مجھ سے سلامتی طلب تو کرو، میرے قریب تو آؤ،
میرے بارے میں جو گمان کیے ہوئے ہیں، جیسے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے وقت جو ہمیں معلوم ہے جو مختلف قومیں تھیں وہاں موجود، خاص طور سے جو مشرکین تھے، ان کے ہاں یہ ڈر اور یہ خوف بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ الوف ہیں، وہ ہماری رسائی میں نہیں ہیں، ہماری پہنچ میں نہیں ہیں، ہمیں دیوی اور دیوتا چاہیے ان تک پہنچنے کے لیے، اور ان کی سلامتی ہمیں براہ راست حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن دیکھیے یہ کہا گیا کہ یہاں خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سلامتی فراہم کرنے والا ہوں، آپ سلامتی مانگنے تو آئیں۔ پھر دیکھیے فرمایا گیا المؤمن، المؤمن کا مطلب ہے امن دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو امن دینے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ اگر برا رویہ اختیار کرتا ہے، یہاں خاص طور سے شیطان کے حملوں کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ آپ کے اندر برائی کا ایک دائیہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہیں اگر آپ ان کی پناہ میں آ جائیں گے، اگر آپ ان کے قریب آ جائیں گے تو آپ کو امن ملے گا، اس امن کا آپ فائدہ اٹھائیں گے، خداوند تعالیٰ کے آپ مقرب بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس امن کو آپ کو آگے بھی ٹرانسفر کرنا ہے۔ اگر آپ خدا سے امن حاصل کرتے ہیں تو آگے انسانیت میں بھی اسی امن کو بانٹیں۔ پھر دیکھیے خواتین حضرات، اس کے بعد الفاظ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے وہ یہ ہے کہ المہیمن، کہ وہ پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، وہ گارڈ ہیں، یعنی وہ ایک وکیل ہیں آپ کے، وہ آپ کے معتمد ہیں، گویا کہ وہ آپ کے بہاف پہ معاملہ کرنے والے ہیں۔ وہ آپ کو کبھی بھی کسی کے سپورٹ نہیں کریں گے اگر آپ خدا ان تعالیٰ کو اپنے آپ کے سپورٹ آپ خدا کو کر دیں، یعنی خداوند تعالیٰ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والے ہیں، وہ آپ کے محافظ ہیں، وہ آپ کے نگران ہیں۔ لیکن اس محافظت کی اور اس نگرانی کی کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ ہم خدا کے قریب اس طرح سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ فرمایا العزیز، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ طاقتور ہیں۔ عزیز کا مطلب ہے پاورفل۔ تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ اس کے رستے میں مزاحم ہو سکتے ہیں، ان کے رستے میں روک سکتے ہیں، نہیں۔ ونس گاڈ ہیز ڈیسائیڈڈ something, no one can stop him from implementing his decision۔ تو یہ ہے کہ وہ اتنے پاورفل ہیں، وہ عزیز ہیں۔ اور الجبار المتکبر، جبار میں بھی یہی ایلیمنٹ ہے کہ وہ اپنی جب سزا نافذ کرنے پہ آتے ہیں، جن سزا کے لوگ مستحق ہوتے ہیں، تو اگین لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ رحیم ہیں، کریم ہیں، بہت زیادہ افیکشنیٹ ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی بہت زبردست ہے۔ سو اپنے آپ کو اس سے صرف دھوکے میں نہ ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ رحیم اور کریم ہے، نہیں، وہ جبار بھی ہیں، وہ آپ کو پکڑ سکتے ہیں آپ کی غلطیوں کی وجہ سے۔ لہٰذا متنبہ رہیے اور اپنی ان غلطیوں سے ہمیشہ یہ سبق حاصل کیجئے کہ میں خدا سے بچ نہیں سکتا، میں خدا کے قابو سے بھاگ نہیں سکتا۔ ہی از embracing me from all sides۔ اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ المتکبر، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سراپا بڑائی ہیں، یعنی تکبر ایک بری چیز ہے انسان کے لیے، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کو پوز کرتے ہیں ٹو بی سپیریئر، لیکن اللہ تعالیٰ تو سپیریئر ہیں، ہی از دا سپیریئر، ہی از دا گریٹ، کیونکہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے بارے میں وہ یہ کہیں کہ ان کی سپیریورٹی ہے، دیٹ از انسرپاسڈ، دیٹ از انچیلنجیبل۔ سو یہ ذہن میں رکھیں کہ خداوند تعالیٰ جو ہیں ان کی جو یہ صفت ہے کہ وہ متکبر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب سے اونچے وہی ہیں، سب سے بڑے وہی ہیں، اور انسانوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو اکنالج کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمبل اور یعنی ایسی کریشنز ہیں جو خدا کو اکنالج کریں اور اپنے آپ کو تکبر کی جگہ پہ نہ لے کے جائیں، اپنے آپ کو ایروگنس کی جگہ پہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ جب آپ ایروگنس ہوتے ہیں تو یو پوز یور سیلف ٹو بی سم ون دیٹ یو آر ناٹ ایکچولی۔ سو یہ کہا گیا کہ نہیں، یہ اگر آپ کو اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے کہ تکبر یا متکبر ہونا یہ خدا کی صفت ہے، انسان میں اگر یہ چیز رونما ہوگی تو اس کا اپنا باطن جو ہے وہ متاثر ہوگا، اس کا تزکیہ جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوگا۔ اور پھر دیکھیے اگلی جو آیت ہے کہ واللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ڈیزائن کرنے والے ہیں، اس کے بعد پھر اس چیز کو وہ ایکسیکیوٹ کرنے والے ہیں اور پھر اس چیز کو پرفیکٹ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ کسی چیز کی کریشن کے 3 مراحل ہوتے ہیں نا، کہ پہلے آپ ایک چیز کو امیجن کرتے ہیں، پھر آپ اس چیز کو وجود میں لے کے آتے ہیں، پھر اس چیز کو آپ پرفیکٹ کرتے ہیں تاکہ ہر لحاظ سے وہ عمدہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ صفت یہاں بیان ہوئی ہے، یہ 3 صفات ہیں کہ ہی امیجنز، دین ہی کریٹس اینڈ دین ہی پرفیکٹس۔ تو خداوند تعالیٰ کی ہی یہ ذات ہے کہ جس نے انسانوں کو اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اور کریچرز بنائے ہیں، جو بھی اور چیزیں بنائی ہیں، وہ انہی مراحل سے گزری ہیں، اور یہ خداوند تعالیٰ کی خاص صفت ہے کہ آپ ان کی جو تخلیق ہے اس میں کوئی خلل نہیں محسوس کریں گے۔ انسان کو دیکھیے، ہی از اے پرفیکٹ اسٹرکچر، یعنی اس کو ایک پرفیکٹ فارم ہے، آؤٹر فارم انر فارم میں آپ دیکھیں گے کہ ایک زبردست بیلنس ہے، ہر چیز اور ہر نظام بالکل آن دا ڈاٹ۔ تو یہ خدا ہی ہیں جو اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر یہ فرمایا گیا کہ تمام اچھے نام انہی کے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام انہی کے ہیں۔
آپ جس اچھے نام سے پکاریں گے وہ خدا کا نام ہوگا. اور پھر یہ آیتیں یہاں پہ ختم ہوتی ہے کہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کو گلوریفائی کرتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے وہ عیب سے برتر ہے، اور وہو العزیز الحکیم، پاورفل بھی وہی ہے اور حکمت والا بھی وہی ہے. یعنی اس کے اندر وہ ہی از دا ون ہو ہیز دا اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول اینڈ اتھارٹی، اینڈ ہی از دا ون جو وائز بھی ہے، جو سگیشیس بھی ہے. تو آپ دیکھیے خواتین حضرات کو قرآن مجید کا یہ جو مقام ہے اس لحاظ سے بہت ہی پاورفل ہے کہ آپ اس میں ایک خدا کا کمپریہنسو تعارف حاصل کرتے ہیں. آپ نے خود اگر حاصل کرنا ہو، آپ نے کسی نان مسلم کو انٹروڈیوس کروانا ہو، آپ نے مثال کے طور پہ اپنے ینگسٹرز کو یا بچوں کو بتانا ہو کہ ہو از گاڈ، تو یہ دس از ون آف دا بیسٹ پلیسز ان دا قرآن کہ جہاں آپ خدا کا جو تعارف ہے، جو صفاتی تعارف ہے، اس کے ایٹریبیوٹس کے ذریعے سے تعارف ہے، وہ کروا سکتے ہیں. آج کی ہماری اس گفتگو کا اب وقت بھی ختم ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. اور اب میں آپ کے لائیو سوالوں کے لیے حاضر ہوں. سوال ہے جی کہ what is the major difference between the principles and approach of understanding the Quran by Ahmadis and mainstream Muslims? Can you shed some light on this topic, please? جہاں تک میرے علم میں ہے ان کے پرنسپلز میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی جس طرح سے قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے یعنی آپ کہہ لیجئے کہ اہل سنت والجماعت، یہ جو مین اسٹریم مسلمز ہیں، اور جو ہمارے احمدیز ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ قرآن فہمی کا فرق نہیں ہے. ظاہر ہے ان کے ہاں جہاں پہ فرق واقع ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ہے. وہ ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر جو آخری پیغمبر کے بعد جو ایک دوسرا پیغمبر جس کے بارے میں وہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے، وہ ایک متبع نبی ہیں. لیکن بہرحال جو اصل اختلاف ہے ان کے ساتھ وہ نبوت کے مسئلے پہ ہے. قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ میں ان کے جو پرنسپلز ہیں اور مین اسٹریم جو مسلمانوں کے پرنسپلز میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ایک سوال ہے جی کہ the tax cut on my stocks is much more than my annual zakat, and what can I do? دیکھیے تو میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس سے جو آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے، تو آپ زکوٰۃ کو ٹیکس سے مائنس کر لیتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ بیسیکلی ٹیکس ہی ہے. تو اف یور ٹیکسیبل انکم یعنی ٹیکسیبل اماؤنٹ از مچ مور دین یور زکوٰۃ، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ زکوٰۃ ادا کر دی. انفیکٹ جو بیلنس اماؤنٹ ہے جو ٹیکس میں زیادہ آپ نے دی ہوئی ہے، یو کین یوز دیٹ فار نیکسٹ ایئرز کیلکولیشن آف زکوٰۃ ایز ویل. وہ مزید آپ کو یہ بتا دے گی کہ آپ کے پاس ابھی بھی لیوریج موجود ہے. ایک سوال یہ ہے جی کہ واٹ از دا جنرل میننگ آف وحدت الوجود، ہاؤ از اٹ ریلیونٹ ٹو اسلام؟ دیکھیے وحدت الوجود جو ہے یہ صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے، نہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوئی ہے، نہ کسی روایت میں بیان ہوئی ہے. اور اس کے بارے میں ایک فلسفیانہ ایک آپ یہ کہہ لیجیے تعبیر ہے اس مذہب، یعنی کہہ لیجیے کریشن کی اور خدا کے تعلق کی. یعنی خدا نے کریشن کیسے کی؟ یعنی ایک تو کریشن یہ ہے نا کہ عدم سے ہم وجود میں لے کے آئے ہیں. یعنی عدم سے کا مطلب یہ ہے کہ آؤٹ آف نتھنگنیس گاڈ ہیز کریٹڈ دس یونیورس، جو قرآن کا موقف ہے کہ وہ عدم سے اس کائنات کو وجود میں لے کے آیا ہے. تو وحدت الوجود جو ہیں کہ جو اپ ہولڈرز ہیں وہ اس کے مختلف یہ بات بیان کرتے ہیں، اور وہ اس کائنات کو خدا کا ایک شمع قرار دیتے ہیں اور ایک خدا کا امتداد قرار دیتے ہیں، جو ایک بالکل پیرالل فلسفی ہے کریشن کی بھی. اور اس کے نتیجے میں جب وحدت الوجود جو ہے وہ جب اپنا ظاہر ہے کہ علم کلام بیان کرتا ہے، تو پھر ان کی جو مذہبی لحاظ سے تمام اصطلاحیں ہیں کہ توحید کس کو کہتے ہیں، یا رسالت کا کیا اس میں حیثیت ہے، آخرت سے کیا مراد ہے، پھر وہ سب اس کے لحاظ سے تبدیل ہو جاتی ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنی اوریجن میں کریشن کے بارے میں ایک ایسی فلسفی ہے جو قرآن سے بالکل کانٹرڈکٹری ہے. قرآن ہی کہتا ہے آؤٹ آف نتھنگنیس دس یونیورس واز بورن. جو ہمارے وحدت الوجود کے جو پروپوننٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، the universe was born from یعنی created as an extension from God. یعنی یہ میں ذرا تھوڑا سا اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں، لیکن یہ آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ is there a standard نکاح نامہ or people can create one according to their desires, and where can we get the right one? دیکھیے اگر آپ ایک کسی ملک میں بھی رہ رہے ہیں، کسی بھی مسلم کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر آپ مثال کے طور پر پاکستان میں ہی ہیں، تو یہ ایک بالکل ایک اسٹینڈرڈائز نکاح نامہ موجود ہے، میرج کانٹریکٹ موجود ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے. وہ آپ کسی بھی مسجد میں جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نکاح رجسٹرار،
وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا. وہ باقاعدہ طور پہ ان کو یہ اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ نکاح کنڈکٹ کریں, اینڈ ونس دا نکاح ہیز بین کنڈکٹڈ تو پھر وہ جا کے رجسٹر ہوتا ہے, نادرا میں ایک ریکارڈ بن جاتا ہے. تو یہ ایک اسٹینڈرڈ نکاح نامہ ہے, یہ ہر ملک میں یہاں تک میرے علم میں ہے, مسلمان ملک میں یہ موجود ہے, اور پاکستان کے بارے میں تو میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہے. اس وجہ سے آپ نکاح رجسٹرار جو مسجد میں ہوتے ہیں ان سے یہ حاصل کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے جی کہ جب ہم ہر نماز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولتے ہیں تو کس کو مخاطب کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے, ہم اپنے دائیں اور بائیں یعنی وہ مخلوق جو ہمیں نظر آ رہی ہے اور وہ جو نہیں نظر آ رہی ہے اس پہ سلامتی پھیر رہے ہیں. یعنی اگر ہم نماز کی جماعت میں ہیں تو آبویسلی جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں اس میں ان کو ہم سلامتی بھیج رہے ہیں. اگر ہم اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی سراؤنڈنگز میں ایسے لوگ موجود ہو سکتے ہیں, اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو بہت ساری غیر مرئی مخلوق ہے جس کو ہم نہیں جانتے. اور اس سے آگے بڑھ کے یہ ایک عمومی سلامتی کا پیغام ہے کہ دیکھیے یہ ہم نماز میں جو ہم نے اپنے پروردگار سے تعلق حاصل کیا اور اپنے پروردگار سے جو سلامتی حاصل کی, ان سے جو پیس حاصل کی, اب ہم اس موقع پہ آ گئے ہیں کہ سمبولکلی ہم اسی سلامتی کو اپنے ماحول میں ٹرانسمٹ کر رہے ہیں, اپنے ماحول میں دے رہے ہیں. تو یہ ایک علامتی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ جس میں جس سلامتی کو آپ نے نماز میں پایا تھا اس سلامتی کو اب آپ نے سراؤنڈنگز میں تقسیم کر رہے ہیں. ایک سوال ہے جی کہ اٹ از سیڈ دیٹ شیطان از لاکڈ اپ ڈیورنگ رمضان, از اٹ اپلیکیبل ٹو آل ہیومینٹی اور جسٹ مسلمز؟ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے وہ سب کے لیے ہیں, اور یہ خاص طور سے ظاہر ہے کہ یہاں پہ رمضان کا مہینہ جو آبزرو کرتے ہیں شعوری لحاظ سے انہی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی آبزرو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اور بھی آبزرو کرتے ہیں. تو اصل چیز اس شعور کے ساتھ رہنا ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں موجود ہیں, اور خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ واقعی جو شیطان ہیں جو آپ پہ وسوسہ ڈالتے ہیں. دیکھیں نا, ایک تو آپ کا نفس ہے جو آپ کو وسوسہ سجھاتا ہے, آپ کے اندر برے خیالات پیدا کرتا ہے, اور ایک ایکسٹرنلی ہمیں یہ معلوم ہے کہ شیطان اور اس کی ضروریت, اس کی پروجنی, اس کے لوگ, اس کے جو اوان و انصار ہیں, خدا نے ان کو بھی مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ بھی وسوسہ ڈالیں. تو رمضان کے مہینے میں یہ جو وسوسہ اندازی ہوتی ہے شیطان کے ذریعے سے, جنوں کے ذریعے سے, یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو قید کر دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ایک محرک جو ہے, ایک نیگیٹو جو اسٹیمولنٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیض عام ہے, لیکن آبویسلی انہی کے لیے ہو سکتا ہے نا جو اس شعور میں کھڑے ہیں کہ وہ خدا و تعالیٰ کے آگے مسئول ہیں. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ قریش مکہ اللہ کی رحمان کی صفت نے مانتے تھے ایز they didn't believe in life after death. Is this صفت related to Allah's رحم in life after death only؟ نہیں, دیکھیے رحمان کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں ہے, صرف فرق یہ ہے کہ آخرت میں یہ اس کا کامل اظہار ہوگا. کتب علی نفسہ الرحمہ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے, اور اس کا اصل جو مقام ہے جس میں میری پرفیکٹ مرسی وجود میں آئے گی, میرا پرفیکٹ جسٹس وجود میں آئے گا, وہ آخرت ہے. آخرت چونکہ ریوارڈ کی جگہ ہے, جزا کی جگہ ہے, تو وہاں اللہ تعالیٰ کی جو مرسی ہے, اس کا جو رحمت ہے, وہ کامل طریقے سے, پرفیکٹ طریقے سے وجود میں آئے گی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت وجود میں آتی ہے, لیکن چونکہ وہ دنیا آزمائش کے پرنسپل میں بنی ہوئی ہے, لہٰذا اس آزمائش کے پرنسپل کے لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ بعض دفعہ اس اصول پہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت کر رہے ہوتے ہیں, ریوارڈ دے رہے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ وہ نقمت کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کہہ لیجئے کہ آزمائش میں آپ کے اوپر کوئی کلیمٹی بھیجتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں اسی چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جو مختلف ایلیمنٹس ہیں جس کو خدا درست کرنا چاہتے ہیں آزمائش کے ذریعے سے وہ درست ہو جائیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آزمائش بھی اصل میں خدا کی رحمتی کا ایک اظہار ہے, لیکن کیونکہ اس میں ایک خاص مقصد پیش نظر ہوتا ہے, لہٰذا یہ محسوس ہوتا ہے کہ غالباً اس موقع پہ اللہ تعالیٰ شاید سختی کر رہے ہیں, جبکہ وہاں پہ بھی مقصد خداوند تعالیٰ کا یہی ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی پہلو سے انسان کو بہتر کیا جائے. ایک سوال ہے جی کہ المسلم اور المؤمن, السلام اور المؤمن کے درمیان کیا فرق ہے؟ دیکھیے وہ باریک سا فرق ہے. سلام سے مراد یہ ہے کہ وہ سلامتی دینے والا ہے, یعنی وہ سلامتی جو ہے جس میں خیر ہی خیر ہے, جس میں کوئی قہر کا معاملہ نہیں ہے, جس میں کوئی جبر اور ظلم کا معاملہ نہیں ہے. اور مؤمن کا مطلب ہے وہ امن دینے والا ہے, وہ دوسروں کی جو طاقت ہے شیطان کی خاص طور سے یا برائی کی, اس سے انسان کو حفاظت دینے والا ہے اگر کوئی اس حفاظت کے خلاف بات کرے. تو دونوں کے اندر یہ فرق ہے. سلامتی میں ظاہر ہے سلام کا پہلو اور اس کا غالب رہے گا, اور امن دینے کا پہلو مؤمن میں غالب رہے گا. ایک سوال ہے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تعریف اور شکر گزاری کا کیوں کہتے ہیں, انہیں ہماری تعریفوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور سے ہمارے ہاں یہ الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں
کہ الحمد کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہ عادی بات ہے. یعنی جو الحمد کا جو ترجمہ ہے اس طرح کے مواقع پہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کا جب شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں تو خداوند تعالیٰ کو پریز بھی کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ کا تھینک یو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں اس قسم کا شکر ہے کہ جہاں ہم خدا کی تعریف کو اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ثمر ہم تک پہنچ رہا ہے، اس کا فیض ہمیں پہنچ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو شکریہ ادا کریں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انسان ہونے کا تقاضا ہے، اور یہ اتنا بدیہی تقاضا ہے خواتین حضرات کہ آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں جب کبھی ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کسی نے کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی ہمارے سے اچھائی کی ہے، تو ہمارا انسٹنکٹیو ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وی ووڈ لائک ٹو پے دیٹ پرسن بیک ان اے بیٹر وے. ہوتا ہے نا ایسے کہ آپ کو کسی نے تحفہ دیا، آپ کہتے ہیں اچھا مجھے جب موقع ملے گا میں اسے بہتر تحفہ دوں گا. تو اگر آپ اس کا ادراک کریں کہ خدا نے بن مانگے آپ کو کتنے تحائف دیے ہیں، کتنے فیورز، کتنے گفٹس، آپ کو 2 وقت کی روٹی، آپ کو چھت، آپ کو شیلٹر، آپ کو تعلیم، آپ کو صحت، آپ کو ماں باپ، آپ کو یہ جو کائنات کے سورج چاند ستارے سارے ایلیمنٹس آف نیچر ہیں، یہ جو آپ کی خدمت میں لگائے گئے ہیں، بن مانگے آپ کو دیے ہیں. تو جب یہ چیزیں آپ کو بن مانگے ملی ہیں خواتین و حضرات، تو یہ اصل میں اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس کا ادراک کریں، وی انڈرسٹینڈ اینڈ دین ٹرائی ٹو تھینک گاڈ فار دیٹ. تو یہ خدا جب یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شکر ادا کرنا ہے میرا، تو یہ اصل میں یہ ہم لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم اکنالج کریں، کیونکہ ایک شخص جو ناشکرا ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا رائے قائم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو بندے ہیں ان کے اندر یہ شکر کی صفت پیدا ہو، اور یہ شکر کی صفت جو ہے وہ ایک ایسی چیز سے پیدا ہوتی ہے جو نیچرلی ایگزسٹ کرتی ہے، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ وائی ڈز اللہ تعالیٰ یوز دس صفت ان دا اینڈ وہو العزیز الحکیم. دیکھیے یہ خداوند تعالیٰ کی جو صفات میں یہ 2 صفتیں ایسی ہیں کہ جو دونوں کی دونوں خداوند تعالیٰ کی ان دونوں چیزوں کو بیلنس کرتی ہیں. یعنی عزیز کا مطلب یہ ہوتا ہے پاورفل، لیکن پاورفل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہی از پاورفل ان اے وے دیٹ از نیگیٹو، جو ظلم بھی کرے گا، زیادتی بھی کرے گا، اور اس کی جو پاور ہے وہ بے محابہ ہے، وہ انکنٹرولڈ ہے. نہیں، وہ اس کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے کہ نہیں، وہ حکمت بھی ہے اس کے اندر. اگر اس کے اندر پاور ہے تو وہ کوئی ایسی پاور نہیں جو اندھی بہری ہے، بلکہ وہ حکمت ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پہ عزیز الحکیم کی جو دونوں صفتیں ہیں یہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں، اور یہ انسان کو ریمائنڈر ہیں ایکچولی کہ کیونکہ دیکھیے جس دور میں قرآن مجید اتر رہا تھا وہاں شرک کا دورہ تھا، لوگ خدا سے خوف بھی کرتے تھے، ان کا خیال تھا ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے، اور خدا جو ہے وہ اپنی جو ایلیمنٹس آف نیچر ہیں یہ اس کے ذریعے سے ہمیں سزا دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ بہت لمبے عرصے تک بہت سارے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو طوفان آتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ارتھ کویکس آتے ہیں، یہ خدا کی سزا ہیں. تو یہ آپ کا جو قبلہ ہے، آپ کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست کیا جاتا ہے کہ دیکھیے یہ خدا کی سزا ہونا نہیں ہے، یہ خدا کی آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. تو یہ ہے جو خاص طور سے سمجھانا پیش نظر ہے. صرف وہ سزا تب بنتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے سے کوئی معاملہ کرے، وہ ایک خاص اس کی ایک نوعیت ہوتی ہے. لیکن عام طور سے یہ جو کلیمٹیز آتی ہیں دے آر بیسکلی فار اے ٹرائل اینڈ ٹیسٹ، اینڈ دس ٹرائل اینڈ ٹیسٹ از آلویز بیسڈ آن وزڈم. یہ ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ واٹ اباؤٹ دی آپشن آف دا لیڈی ہیونگ دا رائٹ ٹو ڈیورس دا ہسبینڈ. I have heard that this is an option in the نکاح نامہ. is this allowed in Islam؟ دیکھیے رائٹ ٹو ڈیورس جو ہے یہ بنیادی طور پہ جو مذہب ہمیں چیز بتاتا ہے اس کی اسپرٹ کے ذرا خلاف ہے. یعنی جس وجہ سے یہ کہی جا رہی ہے وہ وجہ ہم اور طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. یعنی وجہ یہ ہے کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی روح سے مرد کو اور خاتون کو، یعنی بیوی کو اور شوہر کو، دونوں کو طلاق کا برابر کا حق ہے. یعنی both have an equal right to divorce. فرق صرف طریقے کا ہے. یعنی شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے، خاتون جو ہے وہ طلاق طلب کرتی ہے. تو اگر نکاح نامے میں بجائے اس کے کہ آپ رائٹ جو ہے طلاق کا بیوی کو دیں، جو کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہوگا کہ بیوی بھی طلاق دے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ طلاق دینے کا کام جو ہے وہ شوہر کرے اور لینے کا کام بیوی کرے، تو اس کا زیادہ جو قرآن مجید سے ملتا ہوا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نکاح نامے میں یہ لکھوایا جائے کہ اگر بیوی خاوند سے طلاق طلب کرے گی تو نیگوسیشنز کے بعد اگر ریکنسلیشن نہیں ہو سکتی تو پھر خاوند اس بات پہ پابند ہے کہ وہ بیوی کو ایک خاص مدت دینے کے بعد طلاق دے. یعنی بیوی اگر طلاق طلب کر رہی ہے تاکہ طلاق کا فعل وہ شوہر کی طرف سے صادر ہو جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں.
یعنی بیوی طلاق طلب کرے گی اپنے شوہر سے اور شوہر پابند ہو جائے گا کہ اگر ریکنسیلیشن نہیں ہو سکتی تو وہ طلاق دے. اس وجہ سے یہ میں کہوں گا کہ نکاح نامے میں اگر لکھا جانا چاہیے تو یہ لکھا جانا چاہیے کہ حق طلاق آپ نہیں دے رہے, بلکہ بیوی کے پاس یہ رائٹ حاصل ہے کہ if she seeks divorce then she will be given divorce by the husband, as I said, if after all this ہوتا ہے نا کہ negotiations fail and there is no chance of any reconciliation, اور اس پہ ظاہر ہے مدت کو بھی ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے جی کہ do the surahs that we read in namaz after surah Fatiha have to be in succession of each other, for example? نہیں, بالکل بھی نہیں. آپ یعنی یہ ریکمینڈیڈ لوگوں نے, ہمارے فقہا نے, اسکالرز نے کہا کہ یہ بہتر ہے, لیکن بہرحال اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ قرآن مجید یا مصحف کی جو ترتیب ہے وہ ملحوظ رکھیں یا نہ رکھیں, یہ آپ پہ اختیار ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آیتوں کی ترتیب کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے, آبویسلی آئی تھنک وہ تو لوگوں کو پتہ ہی ہے, لیکن صورتوں کا اسی ترتیب سے ہونا جس ترتیب سے وہ مصحف میں یا قرآن مجید میں آئی ہیں, یہ بالکل ضروری نہیں ہے. اس کے بعد یہ سوال ہے جی کہ قرآن پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالم و جابر بھی لگتے ہیں, اور قرآن کو اور اللہ تعالیٰ کو کیسے سمجھا جائے؟ دیکھیے یہ اس لیے آپ کو برے خیالات آتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کا مکمل ادراک بعض دفعہ نہیں کرتے اور ایک سائڈ کا ادراک کر لیتے ہیں, ایک سائڈ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ یہ کہیں گے جی کہ خدا بہت مرسیفل ہیں, بہت مرسیفل ہیں, آپ نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ برائیاں کرتے رہیں گے اور اسی ایکسپیکٹیشن میں رہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کو بیلنس کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جہاں وہ رحیم ہیں وہاں پہ وہ جابر بھی ہیں, وہاں پہ وہ قہار بھی ہیں, وہاں وہ عادل بھی ہیں. مطلب یہ کہ میری رحمت سے ایسے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ کہ میں ہر ایک کو معاف کر دوں گا, جو سزا کے مستحق ہوں گے ان کو سزا بھی دوں گا. تو یہ جو آپ کو تصور ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے, نہیں. کیا آپ اس جج کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ جو دنیا میں کسی ریپسٹ کو سزا دیتا ہے, کہ آپ یہ کہیں گے کہ وہ ظالم ہے؟ نہیں کہیں گے نا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو وہ سزا دے رہا ہے وہ سزا کا مستحق ہے. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ جس کو سزا دیں گے یا جس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کریں گے, وہاں ہم سب گواہی دیں گے کہ ہاں یہ سخت رویہ جو ہے یہاں بنتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو مثال دی کہ کوئی شخص بھی کسی ریپسٹ کے بارے میں کوئی نرم گوشہ اپنے اندر نہیں رکھ سکتا, وہ یہ چاہے گا کہ اس کو سخت سے سخت سزا ملے. تو اللہ تعالیٰ کی سختی اور اس کی جو سزا ہے وہ بھی انہی کے لیے ہیں جو کٹر ایسے لوگ ہیں کہ جو حق کا انکار کرنے والے ہیں یا جو اس طرح کی انتہائی برائیاں کرنے والے ہیں. ایک سوال ہے کہ از رب اللہ تعالیٰ نیم اور ایٹریبیوٹ؟ جی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اس کو ہم پروردگار کے مفہوم میں کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے جو اپنا نام ذاتی ہے وہ تو اللہ ہی ہے, باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفت ہیں, وہ صفاتی نام ہیں. آسکنگ فار طلاق از سبجیکٹ ٹو ایکسیپٹنس بٹ ناٹ ادروائز, ہاؤ از اٹ ایکول؟ نہیں, اٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو ایکسیپٹنس. ہسبینڈ از باؤنڈ ٹو گیو طلاق. اگر بیوی مانگے گی اس کو آپ ایک مدت کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے بیوی نے طلاق مانگی ہے, اب شی ڈز ناٹ وانٹ ٹو لیو ود یو, یو ہیو لیٹس سے 60 days اور 100 days to reconcile the matter, to try to convince your wife out of this. لیکن if she is not convinced then you will be bound to do it. تو اس وجہ سے دونوں کو برابر حق ہے, صرف طریقہ دینے کا الگ ہے. تو یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے. خواتین حضرات, ہمارے آج کے سوالات کا وقت ختم ہوتا ہے, ٹائم بھی ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.